بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الطریقۃ النقشبندیہ کا یہ درس پنجم ہے۔ اس درس میں عالم امر کے 5 لطائف میں سے لطیفہ قلب کا ذکر ہوگا کہ قلب لغت میں اور اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے، اور قلب کو عالم امر میں سے کیوں شمار کیا گیا، اور تیسرے نمبر پر مشائخ ذکر قلبی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے درس میں یہ ہمارے موضوع رہیں گے۔ اولاً عالم امر کے 5 لطائف ہیں، اور پہلا لطیفہ قلب ہے، دوسرا روح ہے، تیسرا جو ہے سر، پھر خفی ہے، پھر اخفا ہے۔ اول لطیفہ قلب ہے۔ قلب لغت میں تصریف الشیء عن وجہ الی وجہ آخر کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری چیز کی طرف پھیر دینا، دوسری حالت کی طرف پھیر دینا، یہ لغتاً قلب کی تعریف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سمی القلب من تقلبہ، قلب کا نام قلب زیادہ تقلب کی وجہ سے رکھا گیا ہے، یعنی یہ دل بار بار پھرتا ہے تو اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی ہے، مثل القلب مثل ریشۃ بأرض فلات یقلبها الریح ظہرا لبطن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قلب کی مثال اس پر کی طرح ہے جو صحرا میں ہوا کی وجہ سے بار بار پلٹتا رہتا ہے۔ تو یہ قلب بھی جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن نہیں ہوتا، اسی طرح کبھی کس طرف اور کبھی کسی طرف پھرتا رہتا ہے اور بے قرار رہتا ہے۔ اور قلب کو اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ذاکر اور مذکور کے درمیان ایک علاقہ پیدا ہوتا ہے۔ مذکور سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذاکر اور مذکور کے درمیان ایک علاقہ پیدا ہوتا ہے جو کہ محبت کا سبب بنتا ہے، اور جب محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اطمینان کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ اور جب سالک کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے تو دولت ابدی و سرمدی حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے سالک کے لیے کہ انہیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ یہ تو مکتوبات شریف کے ایک مکتوب کا خلاصہ ذکر کیا گیا۔ قلب کی اصطلاحی تعریف عند صوفیہ کیا ہے کہ قلب کسے کہتے ہیں اصطلاح میں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، القلب لطیفۃ ربانیۃ لہا بہذا القلب الجسمانی صنوبری شکل المودع فی الجانب الایسر من الصدر معلق۔ قلب ایک لطیفہ ربانیہ ہے، اور یہ لطیفہ ربانیہ جسم انسانی میں گل صنوبری کے شکل میں سینے کے بائیں طرف معلق رکھا گیا ہے، اور گل صنوبری جو ہے وہ بھی معلق ہوتا ہے، تو اس لیے گل صنوبری کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ قلب عالم امر سے کیوں شمار کیا گیا، یعنی حالانکہ قلب جو ہے وہ ایک مضغہ ہے، یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، چاہیے تھا کہ عالم خلق میں سے شمار کیا جاتا، نہ کہ عالم امر میں سے۔ یہ ایک سوال ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ قلب جو گل صنوبری کے شکل میں سینے کے بائیں طرف موجود ہے، عالم خلق میں سے ہیں۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہ عالم امر میں سے ہے، عالم خلق میں سے ہے، کیونکہ یہ مادہ بھی رکھتا ہے۔ ہم نے پچھلے درس بیان کیا ہے کہ عالم خلق وہی ہے جو مادہ رکھتا ہو اور اس پہ زمانہ گزرا ہو۔ تو یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے، دل جو انسان کے جسم میں ہے، یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ مادہ بھی رکھتا ہے اور اس پہ زمانہ بھی گزرا ہے۔ تو یہ عالم خلق کی تعریف میں ہم نے کی تھی اور یہ اس میں شامل ہے۔ یہ جو گوشت کا ٹکڑا جو جسم میں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ عالم خلق سے ہیں۔ ہم جس قلب کو عالم امر کہتے ہیں اور عالم امر سے شمار کرتے ہیں وہ اصل القلب ہیں، کہ اصل القلب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم امر سے ہیں۔ جو ما فوق العرش ہے اور من امر ربی ہیں، وہ جو ہے وہ عالم امر میں سے ہیں، اور باقی جو جسم میں جو ٹکڑا ہے گوشت کا یہ تو عالم خلق میں سے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ باقی مراتب از جواہر پنجگانہ فوق العرش، کہ جواہر پنجگانہ یعنی عالم امر کو جواہر بھی کہتے ہیں، جواہر پنجگانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو عالم امر کے 5 لطائف ہیں اس کے مراتب جو ہے فوق العرش ہیں۔ یہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوب نمبر 34 حصہ اول میں فرمایا ہے۔
اور اصل القلب کو قلب حقیقی بھی کہتے ہیں۔ جب کسی سالک کی نسبت شیخ مقتدا سے قائم ہو جائے، یعنی جس شیخ کو جمعیت باطنی حاصل ہو، تو وہ شیخ سالک کو کہتے ہیں کہ قلب میں اللہ اللہ پڑھو۔ تو شیخ جب یعنی مرید کو بیعت دے کے پھر جب ان کو ذکر کی تلقین کرتا ہے تو ساتھ کہتا ہے کہ دل میں قلب میں اللہ اللہ پڑھو، تو سالک کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب میں کیسے اللہ اللہ کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قلب تو ایک مضغہ ہے، ایک مضغہ ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ قلب کا منہ، لسان اور دانت وغیرہ نہیں ہے۔ وہاں پہ اللہ اللہ تو الفاظ ہیں، اور الفاظ کو ادا کرنے کے لیے مخارج کی ضرورت ہے۔ تو میں کیسے کہوں کہ اللہ اللہ؟ تو اس کے تو لوگ جواب دیتے ہیں، لیکن اصل جواب یہ ہے جو تسلی بخش ہے، وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ذکر قلبی کو پہچانیں کہ طریقت کے مشائخ ذکر قلبی کسے کہتے ہیں۔ کیا ذکر قلبی دل کی حرکت کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سالک کے لطائف نکلے ہوئے ہیں، تو کیا اگر کسی سالک کو حرکت قلبی حاصل نہ ہو اور نسیان ما سوی اللہ حاصل ہو تو اسے ذاکر قلبی نہیں کہیں گے، بلکہ ضرور اس کو ذاکر قلبی کہیں گے کہ اس کے ذکر قلبی جاری ہیں۔ اگر نسیان ما سوی اللہ آئے ہو، اگرچہ اس کے لطائف حرکت میں نہ ہو، تو لطائف کا حرکت کرنا اور لطائف کا حرکت میں آنا یہ علامت ذکر قلبی کی نہیں ہے کہ ضرور بضرور اس کے جس کے لطائف حرکت میں ہے تو وہ ذکر قلبی اسے حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے، ذکر قلبی تو کوئی بھی بندہ کوشش کر لے گا وہ اپنے لطائف کو حرکت دے سکتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل علامت ذکر قلبی کا نسیان ما سوی اللہ ہے۔ تو اب یہاں پہ مبتدی سالک کو اگرچہ ذکر قلبی میں یہ لطائف کا جو حرکت ہے یہ پسند آتا ہے اور وہ اس کی طرف کوشش کرتا ہے۔ شاہ غلام علی شاہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں حرکت ذکری مبتدی را خوش میں آئد، یعنی حرکت ذکری مبتدی کو خوش کرتا ہے اور اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اما کار دوام توجہ بخدا و خلو مدرکہ از ما سواست، لیکن اصل کام جو ہے وہ حضور دائمی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جو چیزیں ہیں ما سوی اللہ سب سے اپنے قلب کو خالی کرنا، یہ اصل کام ہے کہ دوام حضور حاصل ہو، ما سوی اللہ سے دل خالی ہو جائے، یہ ذکر قلبی ہے اور یہ اصل چیز ہے، نہ کہ لطائف کا حرکت جو ہے وہ اصل ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو ذکر کی بات کرتے ہیں کہ ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر یہ ہماری بات زبان کا ذکر ہے نہیں یہاں پہ، کیونکہ ہم مشائخ نقشبندیہ کے اصول اور ان کے جو اقوال وغیرہ اور ان کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں، تو ان کے نزدیک تو زبان کے ذکر کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سب جو ہے ذکر خفی کی ذکر ہو رہی ہے۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ مشائخ ذکر قلبی کسے کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باید دانست کہ ذکر عبارت از طرد غفلت است۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ذکر یہ عبارت ہے غفلت کو دور کرنے سے، کہ غفلت دور ہو جائے یہ ذکر ہے۔ بہر وجہ کے میسر شود، جس طریقے سے بھی وہ غفلت کی دوری میسر ہو تو یہ ذکر ہے۔ آن کے ذکر مقصور بر تکرار کلمہ نفی و اثبات است، نہ آن کے ذکر مقصور بر تکرار کلمہ نفی و اثبات است یا تکرار اسم ذات تعالی چنانچہ گمان بردہ میں شود۔ مجھے الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر کرنا یہ ذکر صرف کلمہ طیبہ کے تکرار سے یا نفی و اثبات کرنے سے اس میں مقصور اور بند نہیں ہے کہ جو کلمہ اور نفی اثبات کا تکرار کرتا ہے تو یہ ذکر ہیں، یا اسم ذات کا جو ذکر کرتا ہے یعنی اسم ذات کا ذکر کرتا ہے تو یہ صرف ذکر اس میں بند ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگوں کا گمان یہی ہے کہ جو تصور یا کسی بھی طریقے سے ذکر کرتا ہے اور متوجہ رہتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اصل کام جو ہے غفلت کو دور کرنا یہ ذکر ہے۔ یہ مکتوب نمبر 46 میں آپ نے فرمایا ہے۔ اور محمد پارسا رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں حقیقت ذکر طرد غفلت است۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت جو ہے وہ غفلت کو دور کرنا ہے، کہ گفتن دل ہم حدیث نفس بود، اس لیے کہ گفتن اور ذکر کرنے میں اس میں بھی نفس کا حصہ ہے، غفلت دور ہو جائے اس میں پھر کسی نفس وغیرہ کسی چیز کا حصہ پھر نہیں ہے، اور یہ پھر خالص ذکر ہے۔ دوسرے مقام میں محمد پارسا رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ ذکر دور کردن غفلت است، ذکر غفلت کو دور کرنے سے عبارت ہے۔ وچون غفلت مرتفع شد، جب
غفلت دور ہو جائے، بندہ ذاکر بود تو بندہ ذاکر ہو جاتا ہے، اگر خاموش باشد، اگرچہ وہ پھر خاموش رہیں تو یہ بندہ ذاکر ہے۔ یہ آپ تحفۃ السالکین میں آپ نے یہ سب کچھ اقوال فرمائے ہیں۔ ملا بدیع الدین رحمہ اللہ نے مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے دریافت کی اور پوچھا کہ اسم ذات کا ذکر کب تک کیا جائے اور مداومت کے کتنے حجابات اس اسم مبارک کے ساتھ برطرف ہو جاتے ہیں، اور نفی و اثبات کس حد تک ہیں، اور اس کلمہ مبارکہ کی وجہ سے کون سے کشائش سامنے آتے ہیں، اور کتنے حجابات مرتفع ہوتے ہیں، کتنے حجابات اٹھ جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ سوال مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے کیا گیا، تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ذکر غفلت کو دور کرنے سے عبارت ہے، اور ظاہر کو غفلت سے چارہ نہیں ہے۔ یعنی انسان ظاہر پر بہت سی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے اور بہت سی چیزوں سے واسطہ ہے، تو ظاہر کو غفلت سے چارہ نہیں ہے، اور ذکر جو ہے وہ غفلت کو دور کرنے سے عبارت ہے۔ تو انسان کے لیے ابتدا میں ہو یا انتہا میں ہو، تمام وقت میں ذکر کو وہ محتاج ہے کہ وہ ذکر کرتا رہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ بعض اوقات میں اسم ذات کا ذکر انفع ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک سالک کا اپنا اپنا مقام ہے اور اپنا ایک حالات ہوتے ہیں کہ اس کو کون سا ذکر اور کس طریقے سے ذکر زیادہ انفع اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو بعض اوقات میں اسم ذات کا ذکر انفع ہوتا ہے سالک کے لیے، اور بعض اوقات میں نفی و اثبات کا ذکر جو ہے وہ انسب ہوتا ہے، اور باقی رہا یہ باطن کا۔ یہ ظاہر غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ ذکر جو ہے، کبھی اسم ذات کا ذکر انفع ہوتا ہے اور کبھی نفی و اثبات کا، یہ ظاہر غفلت دور کرنے کے لیے۔ باقی رہا باطن کا معاملہ، وہاں جب تک غفلت بالکلیہ مرتفع نہ ہو تو ذکر سے چارہ نہیں ہے، تو ذکر کرتا رہنا ہے، یعنی یاد کرد جو ہے وہ کرتا رہنا ہے جب تک بالکل یہ باطنی غفلت ختم نہ ہو جائے۔ تو جب باطنی غفلت ختم ہو جائے پھر ظاہری غفلت کے لیے، تو کبھی سالک کے لیے اسم ذات کا ذکر انفع ہوتا ہے اور کبھی نفی و اثبات کا ذکر انصب ہوتا ہے۔ اور باطن کا جو معاملہ ہے وہاں بالکل یا غفلت کو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک وہ دور نہ ہو تو ظاہر سے بھی ذکر سے چارہ نہیں ہے بالکل، پھر جب تک باطن نہیں وہ بالکل یہ غفلت دور ہو جاتی۔ مگر اتنی بات ضروری ہے کہ ابتدا میں اسم ذات اور نفی و اثبات کا ذکر متعین ہے، کہ جب سالک ابتدا میں ہو تو اسے اسم ذات کا ذکر دل میں تصور کرنا چاہیے، اور نفی و اثبات کا ذکر متعین ہے کہ نفی اثبات کا ذکر کرو۔ زیادہ سے زیادہ اگر شیخ طریقت نے نفی اثبات کی اجازت کی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ کریں، اور وہ سالک جو وسط اور انتہا میں ہیں یہ دو ذکر ان کے لیے متعین نہیں ہے کہ وہ یہی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے متعین نہیں ہے۔ ان کے لیے جو انفع اور زیادہ مناسب وہ کیا ہے، وسط اور انتہا میں تلاوت قرآن اور نوافل کے ادائیگی سے طرد غفلت کی بھی بہت گنجائش ہے، کہ جو سالک وسط اور انتہا میں ہو اس کو تلاوت قرآن اور نوافل کی ادائیگی زیادہ مناسب ہے، اس سے اس کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ لیکن تلاوت قرآن جو ہے متوسط کے حال سے زیادہ مناسب ہے، کہ جو متوسط درمیانی سالک ہیں ان کے لیے تلاوت قرآن زیادہ مناسب ہے۔ یا متوسط سے یہ بھی نہیں مراد کہ جس کے عرصہ زیادہ سلوک میں گزرا ہو، دیکھنا چاہیے کہ اس نے سلوک کے اور اپنے مرشد سے اتنا کچھ حاصل کیا کہ وہ متوسط درجے کا ہو۔ یہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اپنے وقت پر کہ متوسط اور منتہی سالک کون ہے، ابتدائی سالک کون ہے۔ لیکن متوسط کے حال کے مناسب جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہیں، اور نوافل کی ادائیگی منتہی سالک کے حال سے زیادہ مناسب ہے، کہ جو منتہی سالک ہیں وہ اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ نوافل کی ادائیگی میں گزاریں۔ اب یہاں پہ جاننا چاہیے کہ ایک بات یہ بھی ہے، اور یہ بہت بلند رتبے سالکین کی ہے، کہ حضرت ذات تعالی و تقدس ما اسمائہ و صفاتہ کا حضور متوجہین باحادیت مجردہ کے نزدیک غفلت میں داخل ہے، کہ وہ جو احادیت مجردہ کی طرف جو سالکین متوجہ ہیں ان کے نزدیک حضرت ذات تعالی و تقدس ما اسمائہ و صفاتہ کی طرف متوجہ ہونا، کہ حضرت ذات و تعالی کے ساتھ اسماء و صفات بھی لحاظ میں ہوں، تو یہ جو توجہ ہیں اور یہ تو احادیث مجردہ کی طرف جو سالکین متوجہ ہیں، یہ حضرت ذات و تعالی و تقدس کی طرف مع اسماء و صفات کی طرف متوجہ ہونا ان کے نزدیک یہ غفلت میں داخل ہے۔ تو چاہیے کہ ان سالکین کے لیے یہ بھی دور کیا جائے، صرف احادیث مجردہ کی طرف وہ متوجہ ہوں۔ یہ بہت بلند مقام ہے، اور اللہ نصیب فرمائے
تو یہ وہ انتہا ہے، اور پھر یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں کہ وہ خاص احادیث مجردہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ خواجہ محمد پارسا رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے، حقیقت ذکر الخروج عن میدان الغفلت الى فضاء المشاہدہ، ذکر کی حقیقت وہ غفلت کے میدان سے نکلنا مشاہدہ کی میدان کی طرف، کہ مشاہدہ حاصل ہو۔ تو یہ کچھ باتیں جو ہم نے ذکر کی۔ اس کے بعد ذکر پھر دو قسم پر ہے، ایک مبتدی کا ذکر ہے اور ایک منتہی کا ذکر ہے۔ پھر مبتدی